نینا اپنی شاپنگ کر کے شام کو گھر لوٹی تھی۔ سامنے لاؤنج میں بختیار صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سامنے رکھی ٹیبل مختلف لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ ایسا تبھی ہوتا تھا جب کوئی مہمان آیا ہو، ورنہ بختیار صاحب شام میں صرف چائے ہی پیتے تھے۔ نینا صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور اندر داخل ہوا اور سارے شاپنگ بیگز بھی صوفے پہ رکھ کے چلا گیا۔ شاپنگ ہو رہی تھی لٹل فرینڈ؟ بہت دن بعد بختیار صاحب نے بڑے خوشگوار موڈ میں نینا سے پوچھا۔ نینا بھی خوش ہو گئی۔ کئی دنوں سے اپنے والد کے خفا خفا موڈ پہ وہ بجھ سی گئی تھی۔ یس پاپس، یہ دیکھیں میں اپنے لیے کتنے پیارے پیارے ڈریسز لائی ہوں۔ نینا شاپنگ بیگ کھولے اپنے ڈریسز دکھانے لگی، جو سب ہی شلوار قمیض اور دوپٹے سمیت تھے کہ اچانک سے کسی نے نینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بے تکلفانہ جرت کوئی ملازم تو کر نہیں سکتا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز سی ہوئی۔ رحمت بی بی؟ نینا کو یقین تو نہیں تھا کہ رحمت بی بی ہوں گی، لیکن گھر میں ملازمین کے علاوہ کوئی اور ہوتا بھی نہیں تھا۔ نینا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پہ رکھے ہاتھوں کو چھو کے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ مردانہ سے ہاتھ تھے۔ ایسی جرت کون کر سکتا ہے، وہ بھی بختیار صاحب کے سامنے؟ کون؟ پاپس کون ہے میرے پیچھے؟ نینا کے استفسار پہ بختیار صاحب ہنسنے لگے۔ خود ہی بوجھ لو۔ بختیار صاحب کے لہجے میں خوشگواری تھی، مگر نینا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر اس کی کوئی دوست بھی ہوتی تو لڑکی اور لڑکے کے ہاتھوں کا فرق وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ آئی ڈونٹ نو۔ نینا اب اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر گرفت بہت سخت تھی۔ بوجھو تو جانے، یور بیسٹ فرینڈ اینڈ یور لور۔ نینا کو اب دھچکا سا لگا۔ اتنے کھلے عام اظہار کرنے والا کون تھا؟ نینا کو برا سا لگا، اس لیے وہ سخت لہجے سے بولی، ریموو یور ہینڈز فرام مائی آئیز پلیز۔ نینا کے لہجے کی کاٹ تھی کہ ہاتھ فوراً سے ہٹ گئے۔ اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سامنے حیدر کھڑا تھا، مسکراتا ہوا، بالکل ویسا ہی تھا جیسا 3 سال پہلے تھا۔ آنکھوں میں شرارت لیے، چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ سجائے۔ تم؟ نینا حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ یس مائی سویٹ فرینڈ، میں حیدر، تمہارا حیدر۔ اب وہ نینا کے پیچھے سے ہٹ کے اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا، مگر نینا بدل چکی تھی۔ اسے حیدر کو دیکھ کے پہلے حیرت ہوئی، پھر افسوس۔ وہ تو ویسے ہی شوخ مزاج سا تھا، مگر نینا کے دل کی دنیا کسی اور کے نام سے آباد ہو چکی تھی، اور شاید اسے دیکھ کے خوش بھی ہو جاتی اگر بختیار صاحب نے اسے ایک اور نئے رشتے سے متعارف نہ کروایا ہوتا۔ تم کب آئے؟ نینا چاہ کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا پا رہی تھی۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ میں نے سوچا تمہیں ڈرانا چاہیے۔ پتہ ہے میں انکل سے کہہ رہا تھا کہ میں اگر نین کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ بھی دوں تو وہ فوراً سے مجھے پہچان جائے گی، نو ڈاؤٹ کہ وہ مجھے بھول جائے۔ بٹ آئی ایم سرپرائز نینا، یار میں امریکہ میں رہ کے بھی تمہیں کبھی نہیں بھولا، اور تم یہاں رہ کے اپنے حیدر کو بھول گئی۔ حیدر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا، تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، 3 سال تم وہاں رہے ہو، اس دوران ایک بار بھی نہیں آئے، اس لیے میں تمہیں اتنی جلدی یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ نینا کے چہرے کے بدلتے رنگ بختیار صاحب بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا بھائی بچوں، تم لوگ انجوائے کرو، مجھے اپنے کسی دوست کے پاس جانا ہے۔ بختیار صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وائی ناٹ انکل، مجھے ویسے بھی نین سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے۔ جتنا حیدر ایکسائٹڈ تھا اتنا ہی نینا کا رویہ اس سے کھینچا کھینچا سا تھا۔ بٹ آئی ایم سو ٹائرڈ حیدر، آئی ایم سوری، میں ابھی شاپنگ سے آئی ہوں، تم بھی بہت لمبی فلائٹ لے کے آئے ہو، آئی تھنک یو مسٹ ٹیک اے ریسٹ۔ بختیار صاحب سے پہلے نینا اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیدر بس اسے تعجب سے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر بختیار صاحب کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ نینا میں کافی بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ مال سے جتنے بھی ڈریسز لائی تھی سب شلوار قمیض اور دوپٹے کے ساتھ تھے، ان میں ایک بھی جینز یا شرٹ نہیں تھی، اور یہ بات اتنی بھی غیر معمولی نہیں تھی۔ پہلے وہ ایسے ڈریسز کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر جب سے وہ شاہزیب سے مل کے آئی تھی اس دن سے وہ انہیں ایسے ہی کپڑوں میں نظر آ رہی تھی۔ خطرے کی گھنٹی بختیار صاحب کو اپنی سماعتوں میں سنائی دے رہی تھی۔ جس طرح سے روڈ سا بیہیو نینا نے حیدر سے کیا تھا، بختیار صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اوکے بیٹا، آئی تھنک نینا از رائٹ، تم آرام کرو، ڈنر تک فریش ہو جاؤ گے،
پھر رات کو نینا کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ چلے جانا۔ بختیار صاحب نے مسکراتے ہوئے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نو انکل، میں پورے سفر میں سوتا ہوا آیا تھا، اس لیے میں تو بالکل فریش ہوں، لیکن شاید نین کچھ زیادہ ہی تھک چکی ہے۔ اینی وے آپ جائیں، میں اپنا لگیج ان پیک کر لیتا ہوں، پھر رات کو آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے نین کے لیے کتنی شاپنگ کی ہے۔ حیدر ابھی بھی سرشار تھا، خوش تھا۔ بختیار صاحب باہر چلے گئے اور حیدر اپنے کمرے میں۔ 4-5 دن گزر چکے تھے مگر نینا کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اندر ہی اندر بے چینی تو شاہ زیب کو بھی ہونے لگی تھی، لیکن وہ خود کو بہلانے لگتا۔ چلو اچھا ہے کہ اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ ظاہر ہے کوئی لڑکی عیش و عشرت چھوڑ سکتی ہے، وہ بھی اس سو کالڈ محبت کی خاطر، مگر پھر بھی بار بار فون پہ نظر جاتی۔ روز لگتا تھا کہ آج وہ ضرور کال کرے گی، ہو سکتا ہے بیزی ہو، پھر خود ہی کو جھٹک دیتا کہ میرا نینا کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ پھر یہ خیال آنے لگتا کہ کم از کم ایک کال کر کے بتا تو سکتی تھی کہ ساتھ چلنا نہیں چاہتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بنا بتائے ہی کنارہ کشی کر لی؟ رات کے 2 بجے بھی اس کی آنکھوں میں نیند کہیں نہیں تھی، بس سوچوں کی یلغار تھی۔ ٹھیک ہے، نہ کریں بات، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں کون سا مرا جا رہا ہوں۔ اپنا تکیہ درست کر کے وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ برابر میں عاصم بے خبر سو رہا تھا۔ کیا بے فکر نیند ہے اس چشماٹو کی۔ چند دن پہلے میں بھی یوں ہی بے خبر سوتا تھا، جب یہ نینا نام کی مصیبت میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ پہلے تو چین نہیں تھا اسے، ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور اب ایسے غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جھوٹی محبت کی دعوے دار، بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ جھوٹی کہیں کی، نمبر تو یوں مانگ رہی تھی میرا جیسے گھر پہنچتے ہی کال کر لے گی، مگر نہیں۔ 4 دن سے موبائل کی منحوس شکل دیکھ رہا ہوں۔ شاہ زیب نے جلے ہوئے دل سے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ غلطی میری تھی، مجھے نمبر دینا ہی نہیں چاہیے تھا، تاکہ یہ کمبخت انتظار کی سولی پہ لٹکنا نہیں پڑتا۔ لیکن میں انتظار کر ہی کیوں رہا ہوں؟ مجھے سو جانا چاہیے، پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے اس امیر مطلبی لڑکی کی۔ میرا اندازہ غلط تھا، وہ بالکل اچھی لڑکی نہیں ہے، ایک دم سڑیل اور مغرور اپر کلاس لڑکی۔ ہاں، تکیہ سر کے نیچے سے نکال کے اب اس نے سر کے اوپر لے لیا، زبردستی آنکھیں بھی بند کر لیں، مگر نینا تو جیسے دل و دماغ پہ حاوی سی ہو چکی تھی۔ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر پھر سے سوچوں کا سلسلہ وہیں سے جڑ جاتا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ یار غلطی کر دی میں نے، مجھے بھی اس کا نمبر لینا چاہیے تھا۔ میں ہوں ہی جذباتی اور بے وقوف، چپ چاپ اپنا نمبر دے دیا اسے، اس سے تو اس کا نمبر مانگا ہی نہیں۔ یار میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ اف کیا عذاب ہے۔ شاہ زیب دوبارہ سے اٹھ کے بیٹھ گیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھا موبائل پکڑ کے اسے آن کر کے دیکھنے لگا کہ شاید کوئی میسج یا کوئی کال آئی ہو، مگر نہیں۔ بے دلی سے فون واپس رکھا۔ کمرے کا دروازہ بہت دھیرے سے کھلا تھا۔ عاتقہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ شاہ زیب کو بیڈ پہ بیٹھا دیکھ کے اس سے پوچھنے لگی، سوئے نہیں تم ابھی تک؟ عاتقہ بیگم چلتی ہوئی عاصم کے پاس آئیں۔ نومبر شروع ہو چکا تھا، ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی ہو چکی تھی، رات کو پنکھوں کی ہوا بھی ٹھنڈی لگنے لگی تھی۔ عاصم کا سوئے ہوئے آدھا لحاف اوپر اور آدھا یوں ہی نیچے اترا ہوا تھا۔ عاتقہ بیگم نے عاصم کا لحاف اچھی طرح سے اسے اوڑھایا، پھر اس کی پیشانی پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، پیار سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاہ زیب اپنی ماں کی یہ روٹین شروع سے دیکھتا آ رہا تھا، جب سے عاصم اس کے ساتھ سونے لگا تھا۔ امی آپ سوتی کب ہیں؟ رات کو 4 بار تو اس موٹے بلے کا لحاف درست کرنے آتی ہے، ابھی آپ باہر جائیں گی نہیں اور یہ ایک ٹانگ لحاف پہ مارے گا اور پھر لحاف سے باہر ہوگا، اور پھر 10 منٹ بعد ہی دونوں زانو پیٹ کے ساتھ لگائے سکڑ کے ایسے سوئے گا جیسے ساری برف اسی پہ پڑ رہی ہو۔ شاہ زیب نے عاصم کی روز کی روٹین بتائی۔ شاہ زیب تمہیں تو پتہ ہے عاصم کو ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی لگتی ہے، اب نومبر شروع ہو گیا ہے، مجھے بس یہی فکر ستاتی رہے گی کہ کہیں اسے سردی نہ لگ جائے۔ ابھی دیکھنا کچھ دنوں میں سب سے پہلے کمفرٹر یہی مانگے گا، میرا شہزادہ بیٹا۔ عاتقہ بیگم کا پیار پھر سے عاصم کا بھولا بھالا چہرہ دیکھ کے امڑ آیا، پھر سے اس کے گال کو چوما۔ امی آپ ابھی بھی اس موٹے بلے کو ایسے پیار کرتی ہیں جیسے گود کا بچہ ہو، بس بھی کر دیں۔ شاہ زیب کی بیزاری پہ عاتقہ بیگم مسکرانے لگی۔ میرے لیے تو چھوٹا سا بچہ ہی ہے، اور پیار میں تم سے بھی بہت کرتی ہوں، تم کیوں جاگ رہے ہو ابھی تک؟ عاتقہ بیگم نے شاہ زیب کو ابھی تک جاگتے دیکھ کر دوسری بار پوچھا۔
پتہ نہیں امی، نیند نہیں آ رہی۔ شاہزیب تکیہ گود میں رکھے اس پہ دونوں کوہنیاں ٹکائے بولا۔ عاتکہ بیگم اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، فرتے محبت سے اس کے گال کھینچنے لگی۔ میری جان، کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں امی، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ نینا نے اس کے نینا سے نیند غائب کر دی ہے۔ اچھا چلو لیٹو، میں تمہارے سر پہ ہاتھ پھیر دیتی ہوں، پھر دیکھو کیسے 2 منٹ میں نیند آتی ہے تمہیں۔ شاہزیب تکیہ ٹھیک کر کے لیٹ گیا۔ عاتکہ بیگم اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ماں کے ہاتھ کا پیار بھرا لمس تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واقعی سو گیا تھا۔ نینا تھکن کا بہانہ کر کے جو کمرے میں گئی تو پھر اگلی صبح ہی باہر آئی۔ حیدر کے جاگنے سے پہلے وہ کالج چلے جانا چاہتی تھی۔ ڈائننگ میں بختیار صاحب کو نیوز پیپر پڑھتے دیکھ کے انہیں سلام کیا۔ ان کے قریب آ گئی۔ انہوں نے مسکرا کے نینا کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ گڈ مارننگ لٹل فرینڈ۔ مارننگ پاپس۔ نینا جلدی سے کرسی پہ بیٹھی اور جوس سے گلاس بھرنے لگی۔ نینا، تم کل کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی، ڈنر بھی نہیں کیا؟ بختیار صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ یس پاپس، میں سو گئی تھی، پھر آنکھ ہی نہیں کھلی۔ وہ بڑی عجلت سے سلائس پہ مکھن لگائے ایک ہاتھ سے سلائس کھا رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے گھونٹ گھونٹ جوس پی رہی تھی۔ نینا کی جلد بازی بختیار صاحب کی سمجھ سے باہر تھی۔ گڈ مارننگ انکل۔ حیدر اپنے ٹریک سوٹ میں شاید جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا، گلے میں ایک چھوٹا سا ٹاول بھی لٹک رہا تھا۔ حیدر نے اسی سے پسینہ پونچھا اور بے دھڑک نینا کے برابر کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ ہیلو سویٹ فرینڈ، کالج جا رہی ہو؟ اپنے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے وہ نینا سے پوچھنے لگا۔ ہاں بس میں ویسے لیٹ ہو چکی ہوں، اوکے بائے، پھر ملاقات ہوگی۔ نینا نے ایک گھونٹ سے سارا گلاس خالی کیا اور گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ نینا، تمہارا کالج اسٹارٹ ہونے میں ابھی پورا آدھا گھنٹہ باقی ہے، کس چیز کی جلدی ہے تمہیں؟ بختیار صاحب اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ حیدر سے کترا رہی تھی۔ ہاں ایکچولی پاپس، مجھے لائبریری سے کچھ بکس ایشو کروانی تھی، اس لیے جلدی جانا ہے، پھر کلاس سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر مجھے مشکل ہوگی۔ بہانے تو آج کل نینا کے پاس بے شمار تھے۔ اوکے چلو، میں تمہیں کالج ڈراپ کر دیتا ہوں، اس بہانے تم سے بات بھی ہو جائے گی۔ حیدر نے جوس کا گلاس ایک ہی چت میں خالی کیا۔ تم بریک فاسٹ کرو نا حیدر، کہاں مجھے چھوڑو گے پھر آؤ گے؟ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، واپس آ کے کر لوں گی بات۔ نینا کوفت زدہ لہجہ اپنائے بولی۔ نو ڈیئر، بالکل بھی نہیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ حیدر بھی کھڑا ہو گیا۔ حیدر، گاڑی کی چابی ڈرائیور کے پاس ہوگی، اس سے لے لینا، بختیار صاحب نے چائے کا کپ لبوں پہ لگاتے ہوئے کہا۔ چہرے پہ تفکر کی گہری لکیریں نمودار ہو رہی تھیں۔ حیدر سے نینا کی دوستی بچپن سے تھی اور بے تکلفی بھی بہت تھی۔ مل کر گھنٹوں باتیں کرتے تھے، گیمز کھیلتے تھے، اور ہمیشہ نینا نے اس کی کمپنی کو انجوائے کیا تھا، مگر اب تو جیسے وہ حیدر کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ نینا پورے راستے خاموش بیٹھی رہی، بس حیدر ہی باتیں کرتا رہا۔ کافی دیر بولنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ نینا اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، کسی اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نین، آر یو ہیئر؟ حیدر نے اس کے کان کے قریب جا کے کہا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ واٹس رانگ ود یو بیبی؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ یا، نینا نے مختصر سا جواب دیا۔ کہیں کسی سے دل تو نہیں لگا بیٹھی میرے پیچھے سے؟ حیدر نے مذاق سے پوچھا تھا، مگر نینا کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ نینا نے نہ تو انکار کیا نہ اقرار۔ جسٹ جوکنگ۔ کم آن نین، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسی تو پہلے تم کبھی بھی نہیں تھی۔ مجھے لگا میری بات سن کے تم مجھ پہ مکوں کی برسات کر دو گی۔ کہ حیدر، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے بغیر کسی اور سے دل لگا سکتی ہوں؟ حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمارے درمیان ایسی کمٹمنٹ تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی حیدر، ہم اچھے دوست تھے بس، دیٹس اٹ۔ نینا کی بات پہ حیدر کی آنکھوں میں تعجب سا تھا۔ دوست تھے؟ کیا مطلب؟ دوست ہیں نین، حیدر نے لفظ جما کے بولے۔ اور کمٹمنٹ کا کیا ہے؟ وہی تو کرنے آیا ہوں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی، جب انکل نے پاپا سے یہ کہا کہ وہ مجھے تمہارے لیے چوز کر چکے ہیں،
تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انکل نے 1 ہفتے بعد آنے کا کہا تھا، مگر مجھ سے صبر نہیں ہوا، اس لیے جیسے ہی پہلی فلائٹ کنفرم ہوئی میں دوڑا چلا آیا تمہارے پاس۔ گاڑی اب اس کے کالج کے باہر کھڑی تھی۔ نینا جلدی سے نیچے اتر گئی۔ نینا، چھٹی کب ہوگی تمہاری؟ آئی ول کم ٹو پک یو۔ 1 o'clock۔ نینا یہ کہہ کے کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا لائبریری میں گئی۔ لائبریری میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ ایک کونے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی جہاں اس وقت اور کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ بیگ برابر والی کرسی پہ رکھا، دونوں کوہنیاں ٹیبل پہ رکھ کے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ کب سے وہ خود پہ ضبط باندھے ہوئے تھی۔ دل اب اس کے اختیار میں تھا ہی کب جسے وہ حیدر کے لیے آمادہ کر لیتی۔ دل کی ہر دھڑکن بس ایک ہی نام کا ورد کرتی تھی، اور وہ تھا شاہ زیب کا۔ محبت کہاں یہ دیکھتی ہے کہ محبوب بھی اسی سٹینڈرڈ کا ہو جس کا وہ خود ہے۔ جو راستہ اسے بہت آسان اور سہل نظر آ رہا تھا، اب احساس ہو رہا تھا کہ کتنا پیچیدہ ہے۔ شاہ زیب کے کہے جملے اسے سچ لگنے لگے تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے پاپس جیسے اس کی ہر فرمائش پوری کر دیتے ہیں تو یہ بھی کر دیں گے، مگر نہیں، وہ صحیح کہتا تھا۔ پاپس کبھی کسی مڈل کلاس کو اپنا داماد نہیں بنائیں گے۔ آنکھوں سے بہتے گرم آنسوؤں نے اسے اندر تک جھلسا دیا۔ کیا میں بھول سکوں گی شاہ زیب کو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن شاہ زیب شاید بھول جائے، کیونکہ اس نے اس محبت کے صحرا میں قدم ہی کب رکھا ہے جہاں میں سفر کی ابتدا کر چکی ہوں۔ لیکن میں سفر کی دھول میں اڑی ہوئی تپتے صحرا میں ننگے پاؤں چل رہی ہوں۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی، مگر دل کا بوجھ ذرا بھی نہیں سرکا۔ پورا دن اس نے کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی، بس لائبریری کے کونے میں بیٹھی اپنی اس محبت کا ماتم مناتی رہی جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ شاہ زیب لاپرواہ مزاج کا لڑکا تھا، شاید اسے نینا یاد بھی نہ ہو، یہ نینا کا ذاتی خیال تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے کیا ہو چکا تھا یہ صحیح معنوں میں وہ اب سمجھی تھی۔ حیدر نے اپنے آنے کا مقصد واضح کر دیا تھا، آج نہیں تو کل وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے پہ مجبور تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ واپسی پہ بھی اسے حیدر ہی لینے آیا۔ گھر پہنچ کے وہ نینا کو اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک بیگ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جو مختلف چیزوں سے بھرا ہوا تھا، جینز، شرٹس، پرفیومز، میک اپ، جیسا وہ کرتی تھی، جاگرز، چاکلیٹس۔ نینا نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا۔ نین، یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں، دیکھو ہر چیز تمہاری پسند کی ہے۔ حیدر، میری چوائس بدل چکی ہے، میں نہ تو اب جینز پہنتی ہوں نہ جاگرز۔ تم نے خواہ میں تکلف کیا، چلو جو نہیں پہننا وہ اپنی فرینڈز کو دے دینا۔ نو ٹینشن نین۔ حیدر نے بات کو نارمل انداز سے ہی لیا تھا۔ باسم 2 دن نہ تو اپنے آفس گیا تھا نہ کہیں ٹیوشن پڑھانے۔ سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ پھر رائمہ کی شادی بھی ڈیلے ہو چکی تھی، اس کی ٹینشن بھی کچھ کم ہو گئی تھی اور بوجھ بھی۔ رامس نے کوئی بھی چیز لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اب رامس کبھی لے گا بھی نہیں۔ وہ صحن کے تخت پہ لیٹا ہوا تھا جب گرل کھلنے کی آواز آئی۔ سامنے نیلوفر پلیٹ میں کچھ لے کے آئی تھی، مگر صحن میں صرف باسم کو دیکھ کے پلٹنے لگی۔ باسم اس وقت تو اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔ فری، آ جائیے، رائمہ اور روبی اندر ہی ہے، بس امی گھر پہ نہیں ہے۔ نیلوفر نے بے ساختہ پلٹ کے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کو اکیلا دیکھ کے واپس جانے والی تھی؟ وہ شخص ہمیشہ اس کا ذہن پڑھ لیتا تھا اور اسے حیران کر دیتا تھا۔ باسم مسکرانے لگا۔ جو دل کے قریب ہوتے ہیں ان کی باتوں سے دل خود ہی آگاہی دے دیتا ہے، پوچھنے اور بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیلوفر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ وہ شخص کتنے آرام سے ہر بات کہنے کا ماہر تھا۔ جیسے اب آپ دیکھ لیں، مجھے بھوک لگ رہی تھی اور آپ کھانے کے لیے فوراً ہی لے کے کچھ آ گئی، حالانکہ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مگر آپ کے دل نے آپ کو مطلع کیا تھا۔ باسم کی بات پہ وہ مزید حیران ہونے لگی، اپنے سیدھے ہاتھ کی انگشت منہ میں دبانے لگی۔ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ لیکن میں تو رائمہ اور روبی کے لیے لائی تھی۔ نیلوفر کی معصومیت پہ وہ ہنسنے لگا۔ لیکن بھوک تو مجھے لگ رہی تھی،
اب وہ اٹھ کے اس کے قریب آ گیا، اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی، گرما گرم پلاؤ دیکھ کر تو اس کی بھوک واقعی چمک گئی۔ اب دیکھیں نا، میرا پلاؤ کھانے کا ہی دل چاہ رہا تھا اور آپ لے آئیں۔ یقیناً آپ کے دل نے کہا ہوگا کہ آج پلاؤ بنا کے نیچے بھیجنا چاہیے۔ یہ سب دل کے معاملات ہوتے ہیں۔ باسم اب اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ لیکن میں نے تو پھپھو کے کہنے پہ بنایا تھا۔ پلاؤ لے کے وہ دوبارہ سے تخت پہ بیٹھ گیا تھا۔ پہلا نوالا لینے لگا تو نیلوفر کی بات پہ ہاتھ رک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پھپھو مجھے دل سے چاہتی ہیں، بہت محبت کرنے لگی ہیں مجھ سے، جبھی آپ کے بجائے انہیں میرا خیال آ گیا۔ باسم کی بات پہ نیلوفر نے خفگی سے کہا، یوں پھپھو کے ساتھ باسم کا خود کو جوڑنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دل تو میرا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آج پلاؤ ہی بنا لوں، اور پھپھو اور آپ کی عمر میں ویسے بھی بہت فرق ہے۔ باسم بے اختیار ہنسنے لگا تو نیلوفر نروس ہونے لگی، شاید جلد بازی میں کچھ غلط بول بیٹھی تھی۔ اسی اثناء میں رائمہ کمرے سے باہر آ گئی۔ باسم کو یوں بے اختیار ہنستے ہوئے وہ کافی عرصے کے بعد دیکھ رہی تھی۔ سامنے نیلوفر گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کے رائمہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ دل سے یہی دعا نکلی کہ باسم ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رہے۔ کیا بات ہے، کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ اور نیلو تم کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا، بیٹھو نا۔ رائمہ نے نیلوفر کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اسی تخت پہ بٹھا دیا جہاں باسم بیٹھا تھا۔ باسم بھی اپنی ہنسی پہ قابو پا چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی پلاؤ دیکھ کے کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ پھر سے پلاؤ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ باسم، میں سوچ رہی ہوں میری رخصتی کے بعد تو امی اکیلی ہو جائیں گی، کیوں نہ میری رخصتی پہ تمہارا بھی نکاح کے 2 بول پڑوا دیے جائیں، مجھے بھی امی کی فکر نہیں رہے گی۔ رائمہ کی معنی خیز بات باسم سمجھ چکا تھا۔ ہاں ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، اب تو مجھے بھی لگتا ہے کہ رامس کے ساتھ ساتھ میں بھی صحرا باندھ ہی لوں، لیکن اس کے لیے ایک عدد لڑکی کی ضرورت پڑتی ہے رائمہ۔ باسم نے ایک نظر پریشان حال نیلوفر پہ ڈالی جو اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تم ہاں تو کرو، لڑکیاں میں آج سے امی کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ کیوں نیلو، تمہارا کیا خیال ہے؟ رائمہ نے جان بوجھ کے نیلوفر کو بھی گھسیٹنا چاہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ مزید نروس ہوئی۔ ارے تم بھی بتاؤ، اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو؟ ہاں ضرور، دوستوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے مجھے، لیکن مجھ سے پوچھو تو مجھے کیسی لڑکی پسند ہے؟ باسم نے چاول کھاتے ہوئے نیلوفر کی طرف دیکھا جو چور آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر نظروں کے تصادم پہ گڑبڑا سی گئی۔ ہاں بتاؤ، رائمہ نے پوری توجہ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ رائمہ میں چلتی ہوں، اوپر کام ہے مجھے۔ نیلوفر نے کھسکنا چاہا۔ ارے بیٹھو نا نیلو، باسم کی چوائس تو سن لو، ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں ایسی کوئی لڑکی ہو۔ ہاں بتاؤ باسم۔ رائمہ نے نیلوفر کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ اٹھ نہ جائے۔ بہت پیاری اور معصوم سی ہو، اور جب ہنسے تو دائیں گال پہ ڈمپل پڑتا ہو ضرور۔ باسم نے ایک اچٹتی سی نظر نیلوفر پہ ڈالی اور پھر رائمہ کی شرارتی نظروں پہ۔ اچھا، جیسا یہ نیلو کے پڑتا ہے؟ رائمہ کی بات سن کے نیلوفر کا رنگ اڑا تھا۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسے، اور آنکھیں بھی بڑی بڑی ہونی چاہیے، چمکتے چاند کی طرح، جیسی نیلو کی ہیں۔ رائمہ پھر سے بولی۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ باسم نے لاپرواہی دکھائی۔ تو اب کر لو غور، کیونکہ مجھے تو نیلو بہت پسند ہے۔ نیلوفر رائمہ کی جانب حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ پسند تو مجھے بھی بہت ہے، لیکن اپنی دوست سے پوچھ لو، اسے میں کیسا لگتا ہوں۔ باسم کے برملا اظہار پہ نیلوفر فوراً سے اٹھ کے بھاگتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ پیچھے سے رائمہ اور باسم کی ہنسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آج بھی حیدر نینا کو رات ڈنر کے بعد زبردستی سی ویو لے کر آیا تھا۔ وہ جو ٹیسٹ کا بہانہ کر کے جانے سے کترا رہی تھی، بختیار صاحب کے کہنے پہ اسے مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا۔ کافی دیر وہ لوگ سمندر کی گیلی ریت پہ چہل قدمی کرتے رہے۔ نین، تمہیں پتہ ہے نیکسٹ منتھ ڈیڈ آ رہے ہیں، اس کے بعد ہماری انگیجمنٹ ہوگی اور پھر تم پرماننٹ طور پہ میری ہو جاؤ گی۔
حیدر کی بات سن کے نینا کے گلے میں گرہیں سی پڑنے لگی۔ وہ اپنا رخ بدل گئی، آنکھوں میں آنے والی نمی پلکوں کی باڑ سے پیچھے دھکیلنے لگی۔ تم چپ کیوں ہو یار؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے اتنی بڑی خوشخبری تمہیں سنائی ہے اور تم خوش ہونے کے بجائے منہ بنائے کھڑی ہو۔ حیدر کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، مگر نینا سرد اور بے تاثر کھڑی تھی، جیسے بے جان سی مورت ہو۔ حیدر، اگر میں یہ کہوں کہ میری لائف میں کوئی اور ہے تو؟ نینا نے اپنی ہمت مجتمع کر کے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے بہت ہی چیپ سا مذاق کر رہی ہو۔ نو نین، ناٹ ایٹ آل اگین۔ حیدر کا لہجہ ایک دم ہی بدلا تھا۔ اب وہ سنجیدگی سے ذرا سخت لہجے میں بولا۔ نینا کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ سامنے مین روڈ پہ لڑکے لڑکیوں کا رش بڑھنے لگا۔ بہت سی بائکوں کی آوازیں ایک ساتھ آنے لگی۔ ان میں سے ایک بائک کی آواز پہ نینا نے پلٹ کے سامنے روڈ کی طرف دیکھا۔ سامنے شاہ زیب اپنی بائک پہ بیٹھا دور سے بھی اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ لائن میں اور بھی بہت سی بائکس کھڑی تھیں۔ شاہو کے نعروں پہ نینا نے حیدر سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور سامنے کی طرف بھاگنے لگی۔ نین واٹس رانگ ود یو؟ کہاں جا رہی ہو تم نین؟ حیدر کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں اسے ہوش ہی کب تھا۔ وہ بس بھاگ رہی تھی۔ سامنے بڑے بڑے پتھروں پہ ننگے پاؤں سے اوپر چڑھ رہی تھی۔ نوکیلے پتھر اس کے پاؤں میں کہاں کہاں چبھ رہے تھے، اسے کسی بات کی ہوش نہیں تھی۔ نظریں بس سامنے شاہ زیب پہ تھیں اور دل بس اسے دیکھ کر بے اختیار پنجرے میں بند پنچھی کی طرح پھڑپھڑانے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ مین روڈ پہ پہنچی، 4-5 بائکس تیزی سے وہاں سے دھول اڑاتی ہوئی گزری۔ اس کی نظریں صرف شاہ زیب کی بائک پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں حیدر بھی اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نظر اس کی بھی سامنے سے گزرتی بائک پہ تھی۔ یہ کھیل اتنا ہی دلچسپ تھا کہ سب کی نظریں بے اختیار ہو جاتی ہیں۔ سامنے بہت سے لڑکے لڑکیاں کھڑے تھے، کچھ شاہو کے نام کے نعرے لگا رہے تھے اور کچھ دلاور کے نام کے۔ ایک راؤنڈ لینے کے بعد دوسرے راؤنڈ پر بیک وقت سب کی بائک کا اگلا ٹائر ہوا میں معلق ہوا۔ چند لڑکے تو چند سیکنڈز کے بعد ہی اپنی بائک کو دوبارہ واپس پہلے والی پوزیشن میں لے آئے، مگر صرف 2 لڑکے تھے جو ٹائر اوپر کیے تیز رفتاری سے بائک چلا رہے تھے۔ لوگوں کے نعرے اب بند ہو چکے تھے۔ اب ان کی نظریں صرف ان دونوں بائکس پہ جمی ہوئی تھیں۔ شاہ زیب نے اپنی بائک کو کچھ اور اوپر اٹھایا اور پچھلے ٹائر کے آخری سرے پہ فل اسپیڈ سے چلانے لگا۔ نینا کی جان تب بنی جب وہ اپنا ایک ہاتھ ہوا میں لہرانے لگا۔ اب وہ دوسری بائک کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ نینا کو لگا کہ اب اگر ٹائر نیچے نہیں کیا تو وہ گر جائے گا۔ یہ خوف وہاں موجود ہر شخص کے دل میں ہلکورے مار رہا تھا۔ بے اختیار ہی نینا نے چلا کے شاہ زیب کو پکارا۔ چونکہ اس وقت سبھی چپ تھے اور صرف بائک کی آواز گونج رہی تھی، شاہ زیب نے نینا کی بلند آواز پہ بے اختیار پلٹ کے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے بائک پہ اپنا توازن کھو بیٹھا۔ لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں گونج اٹھیں۔ رامس کی والدہ نے جب اپنی تینوں بیٹیوں کو بلا کے رامس کے نکاح کی خبر سنائی تو تینوں کے ہی منہ بن گئے، مگر خفگی کا اظہار رقیہ نے ہی کیا۔ لو اماں، یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے سسرال میں؟ میری تو 2 ٹکے کی عزت نہیں چھوڑی آپ نے۔ ارے ایسے ہوتی ہیں شادیاں؟ اور پھر میں فرح کے والدین کو کیا کہوں گی، جنہوں کو میں پوری تسلی دے کے بیٹھی تھی کہ میں فرح کو ہی اپنی بھابھی بناؤں گی؟ رقیہ تو یوں بلبلائی جیسے ابھی رو دے گی۔ بھلا فرح کا کیا قصہ باقی رہ گیا رقیہ، جب رامس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا؟ بس جو ہونا تھا ہو چکا۔ رامس کی والدہ نے بات کو مدافعانہ انداز سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ختم کرنا چاہا۔ کیا ختم ہو چکا اماں؟ لو ہمارے تو ارمان آپ نے خاک میں ملا کے رکھ دیے۔ بھلا رابعہ خالہ کی بیٹی لا ہی کیا سکتی ہے یہاں سوائے اپنی ظاہری خوبصورتی کے؟ یہ رامس یہ شروع سے ہی عقل کا چور تھا، بس گورا چٹا رنگ کیا دیکھ لیا مرمٹا اس پہ۔ ہائے میرے سینے پہ تو سانپ لوٹ رہے اماں۔ میں نے جواد اور اپنی ساس سے کہا تھا کہ 2 سونے کے سیٹ ملیں گے مجھے بھائی کے سسرال سے، میں تو اپنے سسرال میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ رقیہ کے آنسو اس بار بنا کسی ڈرامے کے اصل میں بہہ رہے تھے۔
رقیہ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، آپ کو کچھ تو ہمارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اب بتائیں آپ، سیدھا نکاح ہی کر ڈالا، سمجھو شادی تو ہو ہی چکی، پھر رخصتی کا کیا بکھیڑا ڈال رہی ہیں، وہ بھی ساتھ ہی کروا لاتی۔ اس میم صاحب نے کون سا ٹرک لاد کے جہیز لانا ہے جو 3 ماہ کا وقت لیا ہے آپ نے؟ رامز جو بہنوں کی آمد کا سن کے بازار سے مٹھائی لینے گیا تھا، مین گیٹ پہ ان کی گلفشانیاں سن کے دل برداشتہ ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہو کے مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھی چھوٹی سی ٹپائی پہ پٹک دیا جو بہنوں کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ امی ان سے کہیں یہ صرف اپنے سسرال کی فکر کریں، میری خوشی اور غم کی پرواہ مت کریں۔ میں نے کون سی خوشی ان کی ادھوری چھوڑی ہے؟ ان کی شادیوں سے لے کے ان کے جہیز تک کس چیز کی کمی دی ہے انہیں، جو ان لوگوں کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی؟ اور اب میرے سسرال کے دیے ہوئے 2 جوڑے اور سونے کے چند زیورات سے پوری ہو جائے گی؟ اگر وہ ایسا کر بھی دیں تب بھی نہیں ہوگی۔ زندگی میں نے گزارنی ہے یا انہوں نے؟ اپنی خوشیاں تو انہوں نے پورے ارمانوں سے پوری کر ہی لی ہیں، اب میری باری میں اعتراضات ختم نہیں ہو رہے۔ رامز کے ابا بھی اسی وقت لاہور سے لوٹے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی بیٹیوں کو براجمان دیکھ کر ماتھے پہ تیوری چڑھائے اندر داخل ہوئے۔ انہیں پتا تھا کہ تینوں آئی ہیں تو ایک نیا فساد ہی ساتھ لائی ہوں گی۔ رامز کے نکاح کا پورا واقعہ رامز کی والدہ انہیں گوش گزار کر چکی تھیں اور انہوں نے خوشی کا اظہار ہی کیا تھا۔ انہوں نے اپنا بیگ زمین پہ رکھا اور پہلے سیدھا بیٹے کے گلے ملے، ماتھا چوما، مبارکباد دی۔ تم نے جو کیا بالکل درست کیا ہے، یہ ایک معصوم بچی اور ہمارے محلے کی عزت کا سوال تھا، ہمیں عزت ہی دینی چاہیے تھی۔ بیٹی والے ہو کے بھی ہم بیٹی کی عزت اچھالیں گے تو کل کو ہماری بیٹیوں کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر باسم اور اس کے گھر والے نہایت شریف لوگ ہیں۔ باپ کی بات سن کے تینوں کو چپ لگ گئی۔ انہوں نے بھی سیدھا بیٹیوں کو ہی سنانا چاہا تاکہ اپنے منہ بند رکھیں، اور پھر تینوں نے شرمندہ شرمندہ باپ کو سلام کیا۔ باپ نے تینوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کا جواب نہایت روکھے انداز سے دیا۔ بات سنو تم تینوں میری، اگر رامز کی خوشیوں میں بھنگ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہوئے تم تینوں میں سے کوئی بھی اس کے سسرال میں قدم رکھنا چاہتی ہے تو سامنے کا دروازہ کھلا ہے گھر کا، واپس جا سکتی ہو۔ اپنی بہو کو پیار اور سلامی دینے میں تمہاری ماں کے ساتھ اکیلا چلا جاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم لوگ ساتھ چل رہی ہو یا نہیں۔ باپ کے سخت تیوروں پہ تینوں کے چہروں کے زاویے درست ہو چکے تھے۔ نہیں ابا، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم جائیں گے، اکلوتا بھائی ہے ہمارا، کیوں نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ رامز تم منہ میٹھا کرواؤ بہنوں کا۔ رامز کے ابا اندر کمرے میں چلے گئے۔ رامز مٹھائی کا ڈبہ کھولنے لگا۔ اگلے روز ہی رامز کی بہنیں رائمہ کے گھر رسم کے لیے جانے پر راضی بازی اپنے شوہروں اور بچوں سمیت تیار ہو کے پہنچ گئیں۔ رامز کی والدہ نے رابعہ بیگم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ آئیں گی۔ رامز خود جانے پہ تیار نہیں تھا کہ باسم کو برا ہی نہ لگ جائے کہ یہ کیا منہ اٹھا کے پہنچ گیا ہے، اس لیے رائمہ کے لیے اپنی پسند سے خریدی انگوٹھی اس نے ماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ رامز کی امی نے وہ پرس میں رکھی، بیٹے کے سر پہ پیار دیا، دعائیں دیں۔ وہ لوگ نکلنے ہی والے تھے کہ باسم کی کال رامز کے نمبر پہ آنے لگی۔ رامز نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، ہاں بھائی کہاں ہو دلہے میاں؟ نکاح کے بعد تو شکل ہی نہیں دکھائی تم نے، اب جلدی پہنچو، سب انتظار کر رہے ہیں تم لوگوں کا۔ ہاں وہ امی ابا اور بہنیں آ رہی ہیں۔ اور تم؟ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا روز روز سسرال پہنچ جاؤں۔ تم میرے دوست پہلے ہو، اس لیے شرافت سے پہنچ جانا، ورنہ میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اور ہاں، اس بار تیار ہو کے آنا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ رائمہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا دوست تو دیکھنے میں ذرا اسمارٹ نہیں ہے، کس سے شادی کروا دی تم نے میری؟ تو میں نے کہا کہ وہ اس دن اسے نکاح کی جلدی تھی، ورنہ رامز کی تو کیا ہی بات ہے۔ باسم نے مذاق والے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، ورنہ وہ ایسے نہیں کہہ سکتی۔ رامز نے یقین سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ اوہ ہو، بڑی بات ہے بھائی، ایک ہی ملاقات میں اتنا بھروسہ۔ چلو تم آؤ تو صحیح یار، میں بھی آج فری ہوں، بس یہ رسم سے فارغ ہو کے آج کہیں گھومنے نکلتے ہیں، کل سے تو پھر وہی روٹین شروع ہو جائے گی۔
बासिम का वही दोस्ताना अंदाज था। अच्छा ठीक है, आ जाता हूँ। रामिस आज वाकई दिल से तैयार होके वहाँ पहुँचा था। उसके वालिद ने पहली बार राइमा को देखा था। उसके सर पे शफकत का हाथ रखा, जेब से 5,000 का नया नोट निकाल के उसके हाथ में थमाया। रामिस और राइमा दोनों ही सफ़ेद सूट में मलबूस थे। एक साथ बिठा के अंगूठी की रस्म अदा हुई, मगर अंगूठी रामिस की वालिदा ने पहनाई थी। खाने के फ़ौरन बाद रामिस और बासिम एक साथ ही बाहर निकले। बाइक बासिम चला रहा था, रामिस उसके पीछे बैठा था। बाइक बासिम ने साहिल समंदर पे जाके रोकी। कुछ देर समंदर के पानी में टहलते रहे। रामिस, तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बात की इब्तिदा बासिम ने की। हाँ कहो। आई एम इन लव। रियली? रामिस ने हैरत से पूरी आंखें फैला के कहा। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा इनकलाब आना था। मेरी ज़िंदगी तो सीधी सीधी चल रही थी। यही सोचा था कि राइमा की शादी के बाद अम्मी की पसंद से शादी करूँगा, मगर बासिम के चेहरे पे मुस्कुराहट आके ठहर गई। कौन है वो? रामिस पुरतजस्सुस था। हमारे ऊपर किराएदार हैं, उनकी बेटी। तो फिर इस लव को जल्दी से लव मैरिज में बदल दो ना। ये ना हो कि मेरी तरह। रामिस ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ यही सोच रहा हूँ। राइमा तो जानती है सब कुछ। बस एक बार फरी से भी पूछ लूँ कि वो क्या चाहती है, फिर अम्मी को भेज दूँगा। फरी। चलो ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने। रामिस भी खुश हुआ था। चलें अब, बहुत लेट हो चुके। रामिस ने घड़ी देखते हुए कहा। हाँ चलो। वो दोनों जब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचे तो सामने ही 4-5 बाइक रेस के लिए तैयार खड़ी थीं। बासिम को इन चीज़ों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, मगर शाहज़ेब को बाइक पे बैठा देख के वो ठटका। रामिस, ये तो शाहज़ेब है, सरजमान का बेटा। बासिम ने उंगली के इशारे से रामिस को मतवज्जा करवाया। कौन? रामिस ने बासिम के हाथ के इशारे का ताक़ुब किया। सर का बेटा और बाइक रेसिंग। सर ने इजाज़त कैसे दे दी इसे? रामिस ने शाहज़ेब को देख के हैरान होकर पूछा था। ज़मान साहब अक्सर अपने शागिर्दों को इस किस्म की खुराफात से दूर रहने पे अच्छा खासा लेक्चर दिया करते थे। पता नहीं, लेकिन यकीन नहीं आ रहा, सर कैसे इस बात की इजाज़त दे सकते हैं? बासिम को भी हैरत का झटका लगा था। चलो हमें क्या, लोग तो काफ़ी जमा है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स लग रहे हैं। शायद ख़ास इसी रेस को देखने के लिए यहाँ आए। रामिस को भी दिलचस्पी सी होने लगी। बासिम और रामिस दोनों ही उस मजमे में जाके खड़े हो गए जहाँ शाहू शाहू के नारे लग रहे थे। 6 लड़के बाइक पे अपनी पोजीशन संभाल चुके थे। शाहज़ेब और उसके 2 दोस्त खुर्रम और सैफ़ी उसमें शामिल थे। जिमी बस तालियां पीटने वालों में शामिल था। बाकी 3 साथी दिलावर के थे। साहिल समंदर पे लोगों का रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए गाड़ियों की आमदोरफ्त रश की वजह से मुतासिर हो रही थी। कयूम साहब की गाड़ी भी वहीं रोड पे ट्रैफिक में फंस चुकी थी। एक रोड तो बाइक रेसिंग की वजह से खाली था, इसलिए ट्रैफिक का सारा रश दूसरी जानिब बढ़ चुका था। पहले तो गाड़ियों के हॉर्न का शोर बहुत ज़्यादा था। कयूम साहब की गाड़ी बीच में फंसी हुई थी। ड्राइवर, ज़रा बाहर जाके देखो कब तक रास्ता खुलने का इम्कान है। कयूम साहब की बेजारी अरूज पे थी। सर अभी तो कोई चांस नहीं है, जब तक ये लड़के अपनी बाइक की रेस ख़त्म नहीं कर लेते। ज़िंदगियाँ मफलूज करके रख दी हैं इन लोगों ने। जब तक इनका ये मशगला जारी रहेगा, मुसाफिर यूं ही परेशान बैठे रहेंगे। ड्राइवर भी सीट से टेक लगाए बड़ी फुर्सत से तबसरा दे रहा था। ना जाने इस वक्त हमारी पुलिस कहाँ होती है? कयूम साहब ने हॉर्न के शोर से ज़िच होते हुए कहा। सर वो भी इन लड़कों से रिश्वत खा के ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही होती है। जैसे ही ये रेस ख़त्म होगी, पुलिस आएगी, शोर मचाएगी। मेन रोड से वैसे ही आधे से ज़्यादा रश छटने लगेगा और देखने वालों को ये लगेगा कि पुलिस ने आके सब कुछ संभाल लिया, मगर कोई ये नहीं जान पाएगा कि ये पुलिस रेस के दौरान कहाँ थी। ड्राइवर खासा समझदार था, या शायद पहले पुलिस के महकमे की ड्राइविंग करता था। कयूम साहब गाड़ी से बाहर निकल गए और चलते हुए वहीं पहुंच गए जहां लड़कों की रेस शुरू हो चुकी थी। बाइक रेस स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ रेस ही नहीं थी,
ایک راؤنڈ پورا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ کے شروع ہوتے ہی بائک کے اگلے ٹائر سب لڑکوں نے بیک وقت اٹھائے، مگر چند لمحوں بعد ہی 4 لڑکے یکے بعد دیگرے ٹائر نیچے کر چکے تھے، مگر 2 لڑکے فل اسپیڈ سے اگلا ٹائر اٹھائے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے بائک کو کچھ اور اونچا کیا اور پچھلے ٹائر کے آخری سرے پہ اسی اسپیڈ سے بائک دوڑا رہا تھا، پھر اپنا ایک ہاتھ ہوا میں لہرانے لگا، ایک ہاتھ سے وہ بائک کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ ایک پل کو تو قیوم صاحب کا دل بھی تھم سا گیا۔ اپنی قریب کے نظر کا چشمہ انہوں نے ناک سے اوپر کیا اور غور سے دیکھنے لگے۔ دوسرا لڑکا اب اس لڑکے سے پیچھے ہونے لگا تھا، پھر وہ بھی اپنی بائک کو پہلی پوزیشن پہ لے آیا، یعنی دونوں ٹائروں پہ چلانے لگا، لیکن اب صرف وہ لڑکا ون ویلنگ پہ اپنے مقررہ مقام پہ پہنچنے والا تھا جب کسی کی پکار پہ اچانک سے اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ بائک اس کے کنٹرول سے آؤٹ ہوئی اور ایک دم ہی سب کی چیخو پکار شروع ہو گئی۔